بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذکر کرنے کے 4 مقامات۔ کتنے مقام ہیں؟ کیونکہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے روحانیت میں سیڑھی بہ سیڑھی چڑھتا ہے اور وہ آخر پھر اپنی منزل پہ پہنچتا ہے۔ تو وہ جو سیڑھی ہیں یا وہ جو مقام ہیں کتنے ہیں، ان پہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ مجھے اس پہ بھی کافی سارے میسیج آتے ہیں کہ اس پہ آپ ضرور اس پہ بھی روشنی ڈالیں تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ذکر کے حوالے سے یوٹیوب بھرا ہوا ہے جس میں لطائف کے ذکر کا حوالہ دیا ہے، اس کے بعد اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، قلب کا ذکر۔ لیکن میں آج یہ بتاؤں گا کہ جو ذکر ہم کرتے ہیں یا ذکر کی جو بھی ہمارے پاس سورسز موجود ہیں ان کو استعمال کس طریقے سے کریں گے اور وہ جو مقام ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذکر کے ٹوٹل 4 مقام ہوتے ہیں۔ اب 4 مقام ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ 4 اسٹیجز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ یہ ہے کہ پہلا جب ذکر ہوگا، پہلا اسٹیج پہ جب مہارت حاصل ہوگی، پھر دوسرا اسٹیج، اس کے بعد پھر تیسرا اسٹیج، پھر چوتھا۔ مطلب یہ ایک ایسی سیڑھی ہے جن کو آپ کو یہ 4 جو اسٹیئرز ہیں یہ آپ کو یہ پار کرنی پڑیں گی۔ یہ 4 آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک مقام ہے، 4 مقامات، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ذکر کا پہلا مقام۔ اب دیکھیں، جب انسان اللہ کا ذکر، اسم کا ذکر، صفت کا ذکر یا قرآن میں جو نصیحت ہیں ان کا ذکر جب انسان کرتا ہے، اب ذکر کرنے کے جو طریقے ہیں اس پہ تو ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن یہ بتاتا جاؤں، جب وہ ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں ذکر باللسان، مطلب وہ ذکر زبان سے کرے گا۔ یہ پہلا اسٹیج ہے کہ اس کو پتہ چلے گا، وہ پڑھے گا، وہ دیکھے گا۔ قرآن شریف جب وہ پڑھ رہا ہے تو وہ زبان سے پڑھے گا نا، جب زبان سے پڑھے گا تو یہ کیا ہوگا؟ ذکر باللسان، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جب اللہ کو یاد کرے گا، تسبیح پڑھتا ہے، کسی مراقبے میں بیٹھتا ہے، تب بھی وہ اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ کوئی بھی آپ کو ذکر ملتا ہے تو وہ انسان پہلا جو اسٹیج ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی زبان سے اس کو ذکر کرے گا۔ تو یہ ایک پہلا اسٹیج ہو گیا۔ اب یہ پہلا اسٹیج جب کراس کرتا ہے انسان، پہلے تو یہ ہوا کہ ہم نے اپنا زبان سے ذکر کیا، اس کے بعد پھر وہ ذکر دل میں اترے گا، مطلب اس کا احساس ہوگا۔ اب ذکر قلب شروع ہوگا۔ ذکر قلب یہ ہے کہ پھر دل میں یہ چیزیں، وہ والا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اللہ ہر دھڑکن کے ساتھ جو چلتا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ میں اپنے ایک اسٹیج میں نے بتائی ہیں آپ کو۔ دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ جب آپ پڑھ لو گے اس کے بعد آپ سمجھو گے، ٹھیک ہے۔ اب ذکر آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوا، جب سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا تو یہ دل میں بیٹھے گا۔ اب جب دل میں بیٹھے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ آپ ذکر کریں گے کانشیسلی، اور یہ دل میں جو آپ ذکر کریں گے یہ کانشیسلی آپ ذکر کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہو، آپ کو سمجھ میں چیزیں آ رہی ہیں، یہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ اللہ کی تسبیح پڑھی یا کوئی بھی ذکر آپ کو اپنے مرشد نے دیا، یا آپ نے قرآن شریف میں جو بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، دین ہے، دین کی جو بھی شریعت ہے، یہ سارے ذکر ہیں۔ قرآن کو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک صفت ذکر بھی بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ قرآن کو بھی ذکر کہتا ہے، مطلب نصیحت کہتا ہے۔ تو یہ نصیحت جب آپ کانشیسلی پڑھیں گے، پہلے تو زبان سے پڑھی، پھر آپ نے اس کو دل میں بٹھایا، آپ نے سوچا، غور فکر کیا۔ اب یہ غور فکر کرنا، یہ دل میں بٹھانے والا دوسرا اسٹیج ہے۔ اب جیسے یہ دوسرا اسٹیج کراس ہوگا، یہ دوسرا اسٹیج تھا غور فکر کا، مطلب کانشیسلی آپ کر رہے تھے۔ اب تیسرا جب اسٹیج آئے گا وہ ہوگا ذکر روحی۔ اب آپ کو روح میں وہ ذکر بٹھانا ہے۔ جب آپ اپنے روح میں وہ ذکر بٹھائیں گے، اس کا مطلب ہے روح میں لے کے جانا، مطلب باطن میں لے کے جانا اپنے ذکر کو۔ ذکر جب باطن میں جائے گا، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ ذکر جب جائے گا باطن میں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ابھی
وہ میموری سیو ہوگی ان ساری چیزوں کی جو آپ نے پہلے اسٹارٹ لیا تھا کہ آپ زبان سے ذکر کر رہے تھے، پھر آپ نے دوسرا اسٹیج اس کو سمجھنے کے لیے دل سے ذکر کیا. اب وہ سمجھنا اور پڑھنا دونوں چیزیں یہ ہو رہی تھی کانشیسلی، شعور کے ساتھ ہو رہی تھی. اب لا شعور یا سب کانشیس میں جب بٹھانے کی بات آئی کہ آپ کا اتنا جو آپ کی میموری ہے، جو آپ کی لاشعور والی میموری ہے جس کو ہم سب کانشیس میموری کہیں گے، وہاں پہ جا کے جب یہ ذکر بیٹھے گا اور جب یہ ذکر بیٹھے گا وہاں سے آپ کا روح بیدار ہونا شروع ہو جائے گا اور روح کا غسل ہو جائے گا. کیونکہ جب ایک چیز آپ کے اندر میں بیٹھ گئی اس کا مطلب ہے کہ اب یہ باطن کا حصہ ہو گیا. پہلے وہ باطن کا حصہ نہیں تھا، وہ ظاہری چیزیں تھیں. پڑھنا، زبان کے ساتھ پڑھنا، دل کے ساتھ پڑھنا، یہ دونوں چیز ظاہری ذکر ہے. اب جو تیسرا اسٹیج آ گیا وہ ہو گیا باطنی ذکر. باطنی ذکر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سب کانشیس میں، لاشعور میں وہ ذکر، وہ نصیحتیں وہ ساری بیٹھ جائیں گی اور آپ کے روح کا حصہ بن جائیں گی. اب کیا ہوگا اس سے؟ یہ اب آگے آخری جو لاسٹ اسٹیج آ رہا ہے ذکر کا وہ یہ ہے، چوتھا نمبر، کہ وہ جب تیسرے روح میں جب بیٹھ جائے گا نا، جب ایک چیز بیٹھ گئی اس کے بعد ذکر عملی شروع ہو جائے گا. مطلب اب آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ لاشعور میں جو چیز آپ کے بیٹھی ہے وہی تو عمل ہوتا ہے. آپ کے دن کے جو بھی معاملات ہیں 95% سے بھی زیادہ آپ سب کانشیس مائنڈ سے کرتے ہیں، آپ لاشعور سے کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کس طریقے سے، آپ جب باہر کوئی کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کوئی ایڈریس ذہن میں سوچ کے نہیں جاتے، آپ بس گھر میں بیٹھے ہیں یہ سوچ لیتے ہیں کہ مجھے فلاں دکان پہ جانا ہے تو آپ وہ چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فلاں مجھے مندر جانا ہے یا مسجد جانا ہے یا کہیں پہ بھی جانا ہے یا اسکول جانا ہے، کسی بازار جانا ہے، تو آپ چلے جاتے ہیں. تو آپ کے ٹوٹل چیزیں سب کانشیس میں چلتی رہتی ہیں. تو جب یہ آپ کے روح میں یہ چیز بیٹھ جائے گی تو پھر چوتھا اسٹیج آ جائے گا ذکر عملی. عمل کرنا آپ شروع کر دو گے. اب ذکر عملی کیا ہے؟ ذکر عملی یہ ہے کہ اللہ کی شریعت پہ آپ بالکل پابند ہو جائیں گے. اب شریعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزے نمازیں یہ شروع کر دی، نہیں. ان چیزوں کو میں تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے میں عملی جو دین کی بات تو ہے، دین میں جو کچھ بتایا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نصیحت جو ہے، جیسے حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی، یا ٹوٹل قرآن میں انسان کے لیے جیسے اللہ کہتا ہے کہ اس میں تمہارا ہی ذکر حکم، تمہارا ہی ذکر ہے، افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ ذکر ڈھونڈنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. مثال کے طور پہ شراب حرام ہے، نشے کی چیزیں حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، ناپ تول میں فرق کرنا، کسی پہ مذاق طنز نہیں کرنا، اس زنا کے قریب نہیں جانا، یہ ساری چیزیں جو ڈونٹس ہیں، اب ان پہ آپ کا آٹومیٹیکلی آپ کا روح اتنا پاک ہو جائے گا کہ آپ آٹومیٹیکلی وہ کام کرنا رک جاؤ گے. اور جو بھی اچھے اچھے کام ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بڑا زبردست صدقہ دینا، یہ ساری چیزیں، پھر آپ سچ بولنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا، اپنے آپ کو پاک رکھنا، اللہ کے دین کی باتیں دوسروں کو بتانا، یہ ان چیزوں پہ اپنی روحانیت کو بیدار کر دینا، پھر آپ اس طرف نکل پڑیں گے. تو یہ جو ذکر کے یہ جو سلسلہ ہے ذکر کا، جس کو میں نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. لوگ تو مختلف لطائف بتاتے ہیں، تصوف میں کوئی 12 بتاتے ہیں، کوئی 7، کوئی 5. پھر اگر ہندوازم میں چلے جائیں تو اس میں بھی ہمیں اوراز بتائے جاتے ہیں 7. بہت سارے ایسے چکراز ہیں، لیکن میں نے ان سب چیزوں کو اپنے حساب سے، اپنی کیلکولیشن سے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. اور یہ 4 چیزیں اگر آپ ان پہ عمل کرنا شروع کر دو گے، پہلا زبان کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دو، ڈسکس کرو لوگوں کے ساتھ، اور پڑھنا شروع کرو، دیکھو سمجھو، اس کے بعد پھر وہ ساری چیزیں جو آپ نے کہیں سے سنی، کہیں سے پڑھی، اور اس کو پھر اپنے دل میں بٹھا کے اس کو رکھو، سمجھنے کی کوشش کرو. اور جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری آیتیں ہیں، میری نشانیاں ہیں، ان پہ غور فکر کرو، غور فکر کرو. غور فکر کرنے کے بعد پھر تیسرا اسٹیج آئے گا. یہ ساری چیزیں جو آپ نے پڑھی، غور فکر کیا، سمجھا، ان سب چیزوں کو اپنے دل میں، اپنے روح میں بٹھاؤ، اپنے سب کانشیس میں اس کو سیو کرو. اور یہ سب کانشیس سیو کرنے کے بعد چوتھا عمل خود بخود ذکر عملی آ جائے گا، آپ عمل کرنا شروع کر دو گے. تو یہ پروسیس میں آپ کو بتاؤں، یہ تقریباً
اگر کوئی میں لکھ کے دے دیتا ہوں آج کی ڈیٹ میں، آپ لکھ لو اپنے پاس، یہ لکھ لو، پھر آپ کہنا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. اب لکھ لو، صرف 6 مہینے ان اسٹیجز کو آپ کراس کر لو. پہلا 1 مہینے میں پہلا اسٹیج، پھر دوسرے اسٹیج میں جانے کے لیے آپ کو 2 مہینے لگیں گے، یہ ہو گئے 3 مہینے. اور اس کے بعد پھر 2 مہینے آپ لگائیں اس کو اپنے سمجھنے کے لیے. اس کے بعد پھر 2 مہینے، 1 مہینہ اور لگائیں، تقریباً 6-7 مہینے لگیں گے. آپ 6-7 مہینوں میں اتنے پاک ہو جائیں گے، آپ کا روح بیدار ہو جائے گا، آپ کے سارے عمل آپ کے سامنے آ جائیں گے. بالکل آپ کا سلسلہ ایسا چلنے لگے گا کہ آپ کے آس پاس کے لوگ بھی بالکل یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، آپ سے پوچھیں گے، اور آپ کے بارے میں لوگ اچھا کہنا شروع کریں گے. لوگ کہیں گے کہ آپ میں اتنی زبردست تبدیلی کیسے آئی ہے. تو میں یہ آپ سب کو، میرے جو سننے والے ہیں، جو بھی سبسکرائبر ہیں، جو میرے دوست بہن بھائی سامعین جو بھی مجھے سنتے ہیں، جو مجھے تھوڑا بہت بھی مانتے ہیں، ان سب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا اس کو اپنائیں، اور اس کو 6 مہینہ اپنی زندگی سے تھوڑی نکال کے، اور یہ میرے کہنے پہ آپ عمل کرنا شروع کریں انشاءاللہ. یہ اس دنیا میں، آخرت میں، ہر جگہ پہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے.